Assalamu alaikum. Today our topic is Provisions of the Reorganization Act 2019. On 31st of October 2019, BJP government led by Narendra Modi, Prime Minister of India, bifurcated the erstwhile state of Jammu and Kashmir into two union territories, that is, the Union Territory of Jammu and Kashmir and the Union Territory of Ladakh, and the Ladakh is comprised of two districts, Leh and Kargil. The UT of Ladakh will be without legislature and under the direct control of President of India, and shall be administered through a Lieutenant Governor. The first Lieutenant Governor of Ladakh is a former Defense Secretary R.K. Mathur. The Union Territory of Jammu and Kashmir is comprising of rest of the districts excluding Leh and Kargil, and it has a legislative assembly and shall be under the direct control of President of India, and it also administered through a Lieutenant Governor. The first Lieutenant Governor of Union Territory of Jammu and Kashmir is Grace Chandra Murmu, former Principal Secretary of Narendra Modi when he was the Chief Minister of Gujarat. 31 अक्टूबर 2019 को बीजेपी गवर्नमेंट, जिसकी सरबराही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कर रहे थे, हमारी जम्मू और कश्मीर रियासत को दो हिस्सों में बांटकर यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया। दो यूनियन टेरिटरी जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। लद्दाख के साथ सिर्फ दो डिस्ट्रिक्ट रहे, लेह और करगिल, और बाकी तमाम अजला जो हैं वो जम्मू और कश्मीर के साथ हैं। जहाँ तक लेजिस्लेचर का तल्लुक़ है, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख जो है वो विदाउट लेजिस्लेचर रहेगी और उसका कंट्रोल जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास रहेगा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जो है वो रहेगा। जहाँ तक यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर का तल्लुक़ है, इसमें एक लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगी जिसका कंट्रोल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास रहेगा, और यहाँ पे हेड ऑफ़ द स्टेट जो होगा वो लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा। जहाँ तक लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स का तल्लुक़ है, टोटल 107 सीट्स यहाँ पे होंगी, जिसमें 24 सीट जो है वो रिज़र्व रहेगी रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनके लिए, और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होगा
وہ لیجسلیٹو اسمبلی کے لیے 2 وومن جو ہیں ان کو نامینیٹ کر سکتا ہے. جہاں تک اسمبلی کے ٹینور کا تعلق ہے 5 سال تک اس کی مدت رہے گی، اور منسٹر جو ہوں گے وہ اس میں ٹوٹل 8 ہوں گے، اور ان کا سربراہ جو ہوگا وہ چیف منسٹر ہوگا. اور لیجسلیٹو کونسل جو ہے وہ اس میں ایگزسٹ نہیں ہوگی، یعنی کہ صرف لیجسلیٹو اسمبلی ہوگی. اپر ہاؤس جو ہے وہ اس میں ایگزسٹ نہیں کرے گا. جہاں تک ریزرویشن کا تعلق ہے تو ان یونین ٹیریٹریز میں شیڈول کاسٹ، شیڈول ٹرائبس، ادر بیکورڈ کلاسز کے لیے ریزرویشن جو ہے وہ رکھی گئی ہے دونوں یونین ٹیریٹریز میں. اور جہاں تک سینٹرل لاز کا تعلق ہے جو کہ اسٹیٹ میں سے پہلے امپلیمنٹ نہیں ہوا کرتے تھے، اب دونوں یونین ٹیریٹریز میں سینٹرل لا جو ہیں وہ فوری طور پر امپلیمنٹ ہوں گے. ٹوٹل ملا کر 106 سینٹرل لا جو ہیں وہ 31 اکتوبر 2019 سے یہاں پہ اپلیکیبل ہیں. جہاں تک ہائی کورٹ کا تعلق ہے، دونوں یونین ٹیریٹریز میں ایک ہی ہائی کورٹ جو ہوگا جے اینڈ کے ہائی کورٹ وہ فنکشن کرے گا. اور اس کے بعد جہاں تک ریپریزنٹیشن ان پارلیمنٹ، یعنی کہ پارلیمنٹ میں لوک سبھا کے لیے یہاں پہ کتنے ممبرس ہوں گے، تو اس کے لیے ٹوٹل 6 سیٹیں جو پہلے ہوا کرتی تھی آج بھی یونین ٹیریٹریز دونوں میں ملا کر 6 سیٹیں ہوں گی، جس میں 5 جو ہیں وہ زیر انتظام جموں کشمیر کے لیے مختص رکھی گئی ہیں، اور ایک یونین ٹیریٹری آف لداخ کے لیے ہے. جہاں تک ممبرس آف کونسل آف اسٹیٹس کا تعلق ہے، یعنی کہ پارلیمنٹ کے اپر ہاؤس کا تعلق ہے، تو یونین ٹیریٹری آف جموں کشمیر سے 4 آدمی جو ہیں وہ نامزد کیے جائیں گے اپر ہاؤس کے لیے. شکریہ.